فہم قرآن کے بارے میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، کوئی اپنا ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے، کوئی ایک اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے. تو ایک عام آدمی فہم قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اس سے مطلب صحیح فہم تک پہنچنے کے لیے اس کو کیا چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، عام آدمی کے لیے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں اور اسی پہ سٹریس کرتا ہوں. وہ یہ کہ ہم جو بھی عام لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی یا بہت تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے عربی کی، بہت اچھے ماہر نہیں ہیں، تو ان کو میں تجویز کروں گا کہ وہ کسی بھی اچھے آدمی کا، خواہ وہ کسی مسلک سے ہوں، ان کا ترجمہ غور سے پڑھتے رہیں. اور میں نے اس کے بہت اثرات دیکھے ہیں. بجائے تفسیریں پڑھنے کے وہ صرف ترجمہ پڑھتے رہیں، اور ایک دفعہ نہیں پڑھیں، اس کو کئی دفعہ مکمل کریں. مجھے یاد ہے میری جب شادی ہوئی تو میرے سسرال میں میں اجنبی تھا، تو کسی نے تعارف کرایا تو ایک صاحب بیچ میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ترجمہ اس زمانے ابھی بھی آتا ہے، صبح 6 بجے سے 7 بجے تک ہمارے جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس میں 1 گھنٹے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ اور تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ نشر ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو بستر میں بیٹھے بیٹھے سن لیا کریں. ان کا جب دورہ قرآن مکمل ہو گیا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ واقعی قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اور جو حیرت انگیز بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں. میں نے قرآن سن لیا ہے اور مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو کچھ میں ادھر سے سنا، پکے بریلوی جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یعنی ایک بریلوی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو بہتر ہوتے ہیں. جو عام بیچارے تو ہر طرح کی توہمات کا شکار، وہ تبدیل ہوئے میری اپنی آنکھوں کے سامنے. تو اس لیے عام آدمی کے لیے تو بہتر ترین بات یہی ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں، اور اس میں اگر مثلا کسی ایسے آدمی کا پڑھیں جو کسی مسلک کا نمائندہ نہ ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر مسلک کے نمائندہ بھی ہوتے ہوئے کوئی پڑھ لیں تو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر جاتے ہیں. اور بس یہ سمجھ کے کہ اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ. اب جو بیچ میں باریکیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے پھر کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ پوچھتے رہیں ان سے جس پر ان کو اعتماد ہو. تو عام آدمی کے لیے تو یہی راستہ ہے.